جناب صادق اور معزز سامعین، آج کے اس معزز ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے مستعار لیا ہوا ایک مصرع ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ جناب والا، قدرت نے انسان کو اسرار فطرت کا امی بنایا ہے، اسے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ فطرت نے چاند، سورج، ستاروں اور زمین کی وسعتوں اور کوہ و صحرا کی بلندیوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ یہ اس بزم ہستی کو فطرت کے انوار سے منور کر سکے، سنگلاخ زمینوں سے گلو لالا اٹھا سکے، دریاؤں کے رخ موڑ سکے، سنگلاخ پہاڑوں کو خاک راہ کی صورت اڑا سکے، اوروں سے زندگی کی بھیک نہ مانگے بلکہ زمانے کو عظمت و سرفرازی کے سوغات عطا کرے۔ اور یہی وہ مقام ہے جب حکیم الامت کا قلم اس عقدۂ فطرت کی گرہ کشائی کرتا ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ جناب والا، وہ حکیم الامت تھے جن کے دل کی گہرائیوں میں انقلابات جنم لیتے تھے، جن کے لیے مایوسی، گناہ اور نا امیدی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ قوم کے نوجوانوں کو شاہین شہ لولاک سمجھتے تھے، وہ نانے جویں کھانے والوں کے لیے بازو حیدر کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے وہ ملت اسلامیہ کی کشت ویراں سے کیوں مایوس ہوتے؟ وہ تو اس کشت ویراں میں جذبہ جہاد اور شوق احیاء ملت کا نم دیکھنے کے آرزومند تھے۔ انہوں نے اس کشت ویراں کو گلستانوں میں تبدیل کرنے کے لیے جوانان ملت سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ وہ اسی جذبہ امید کی بدولت جوانان وطن کو پیغام دے رہے تھے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب غماں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ جناب والا، اقبال نے کشت ویراں کہہ کر اس بدترین دور غلامی کی طرف اشارہ کیا ہے جب ملت اسلامیہ فرنگی آمریت کے سامنے سربسجود تھی، اپنے خالق اور اس کے احسانات کے تصور سے کنارہ کش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے بڑے خرقہ پوش مسلطوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ احیاء ملت اسلامیہ کا تصور ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہی تھا جو اس کشت ویراں میں ستارے بو کر آفتاب و ماہتاب اگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو عظمت و آزادی کے خواب بن کر پاکستان کے وجود کے گلاب دیکھنے کا آرزومند تھا، جو اس بے یقینی کے دور میں بھی یہی پیغام دے رہا تھا۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ جناب والا، اقبال فانی نہیں بلکہ لا فانی ہے، اس کا پیغام ہنگامی یا وقتی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ آج ملت اسلامیہ پھر ایک مرتبہ کفر کی یلغار کی زد میں ہے۔ صلیبی جنگ کا نعرہ لگانے والے طبلے جنگ بجا چکے ہیں، پوری باطل قوتیں ایک ہو چکی ہیں، مگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے جان بوجھ کر اپنے انجام سے بے خبری ظاہر کر رہے ہیں۔ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، وقت ایک مرتبہ پھر ہماری غیرت ایمانی کا امتحان لینے کو ہے۔ لیکن جناب والا، یاد رکھیے، اسلام بھی وہی ہے، پیغام مصطفیٰ بھی وہی ہے، اسلام کا جذبہ جہاد بھی وہی ہے، اور بدر و احد اور حنین و تبوک کے تقاضے بھی وہی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اقبال جیسا ہدی خاں بھی وہی ہے جو آج بھی ماضی کے نہاں خانوں سے ابھر کر اسلام کی کامیابی کا سورج ابھارنے کے لیے مسلسل یہی پیغام دے رہا ہے۔ خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر۔ شکریہ۔